جی میرا سوال یہ ہے اسلام دھرم کیا سکھاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے عقل مند آدمی کی انسان کی پہچان کیا ہے؟ جی ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کریے، آپ بھی کریے۔ کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سنسار کا سچا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان سب سے اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال کیا گیا تھا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو دیکھیے، اسلام انسان کے اندر جو انسانیت ہے، انسان کو انسانیت اسلام سکھاتا ہے۔ جو ایشوری رچنا ہے اس پر چلنا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ساری دنیا میں برائی سے نکال کر انسان کو سچائی اور اچھائی پر لانے کا نام اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، غریبوں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے۔ دھرتی پر امن شانتی قائم کرنے کا نام اسلام ہے۔ فساد کو روکنے کا نام اسلام ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے۔ پیاسوں کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے۔ یتیموں کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے۔ یتیموں کو، اناتھوں کو، بیواؤں کو، کمزوروں کو، محتاجوں کو، بے بس کو، لاچار کو، ان کو سہارا دینے کا کام اسلام ہے۔ ان کو سہارا دینے کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ کہ مکر و فریب اور جھوٹ سے بچ کر سچائی پہ آ جاؤ۔ اور سچائی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ کی شرن میں، جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس کی شرن میں ساری بھلائی، ساری خیر ہیں۔ تو لہٰذا طلب کرو کہ مجھے سچائی میں سکون ملے گا، بھلائی میں سکون ملے گا، خیر میں سکون ملے گا۔ اور خیر اور ساری بھلائی کہاں پر ہیں؟ اللہ کی شرن میں، اللہ کی پناہ میں۔ تو اسلام سنسار کا جو سچا مالک ہے اس کی پناہ میں انسان کو لاتا ہے، مگر جو انسان آنا چاہتا ہے۔ اور اسلام کے دوارا انسان امن شانتی حاصل کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنی مرضی، اپنی خواہشات اپنے سچے بنانے والے کے آگے اپنے آپ کو سونپ دینا، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جینا اور امن شانتی حاصل کرنا، برائی سے بچ کر اچھائی پر چل کر۔ اور آپ نے تیسرا سوال کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کا جیون کیا ہے؟ تو دیکھیے، انسان کا جیون ایک امتحان ہے۔ یہاں ہر انسان کی پریکشا ہو رہی ہے۔ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے اور ہمارے کرموں کو جو ہے اکٹھے کر رہا ہے۔ ہمارے بنانے والے کی طرف سے یہ زندگی ہر وقت مسلسل امتحان ہے۔ ہر وقت ہمارا بنانے والا ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ کبھی تنگی کے حالات لاتا ہے، کبھی جو ہے خوشحالی تو پھر کیا ہے اس دنیا میں، کبھی آسانی کے حالات، کبھی پریشانی کے حالات، یہی جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے زندگی میں۔ کبھی کام کی تنگی، کبھی دکھ کے حالات، کبھی بیماری کی تنگی، کبھی کس چیز کی تنگی، کبھی غم سے پریشان ہونا۔ تو یہ زندگی میں جو ہے چلتا رہتا ہے معاملہ۔ تو ہر وقت جو ہے یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشحالی، کبھی جو ہے دکھ دے کے آزما رہا ہے، کبھی آسانی دے کے آزما رہا ہے، کبھی پریشانی دے کے آزما رہا ہے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ زندگی امتحان ہے۔ اب ہمارے بنانے والے نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، رچنا۔ اب اس رچنا میں ہمارے شریر کے اندر کیا کیا امتحان ہیں؟ سب سے پہلے انسان کی رچنا یعنی فطرت اور عقل کا امتحان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا اور عقل کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر رچنا بنائی، اچھائی میں سکون رکھا، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ
اس کے باوجود تو دنیا میں عقل کو کدھر لے گیا ہیں؟ عقل کو کدھر لے گیا؟ اچھائی پر یا برائی پر؟ جبکہ اچھائی میں سکون رکھا گیا تھا تیرے اندر، اور برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی گئی تھی، پھر بھی تو کدھر کو مڑا ہیں؟ جو تینے راستہ چنا ہے تو اس راستے کا خود ذمہ دار ہے، اور دونوں راستوں کے دو انجام ہیں بھائی۔ زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری رچنا بنائی ہے، پھر ہمارے سامنے دونوں راستے کر دیے ہیں، خیر کا بھی، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اب جس راستے کو انسان چنتا ہے وہ جانتا ہے، حالانکہ بھلائی کے اندر بے چینی رکھی، لیکن 4 دن کی دنیا کے چکر میں، مال دولت کے چکر میں اس نے برائی کا راستہ چنا ہیں، لیکن موت کے بعد کیا پائے گا؟ پھر وہ رزلٹمنٹ میں اس پریکشا میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے ہیں جیون جینے کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دونوں کی ہی پریرنا ہمارے اندر رکھی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اور 2 راستوں کے 2 انجام رکھے ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون جنت ہے، اور برائی کا انجام ناکامی کا جیون ہے، جہنم ہے۔ تو انسانی عقل اور رچنا کے دوارا سب سے پہلا ٹیسٹ یہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کو کدھر لے گیا؟ روح سے سوال ہوگا، کدھر لے گیا ہیں؟ وہ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف؟ اور تو نے عقل کا کہاں استعمال کیا؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جنت کے شوق رکھے ہیں، سورگ کے شوق رکھے ہیں، کہ انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن دنیا میں مرنا پڑے گا، انسان دکھ جھیلنے نہیں چاہتا مگر یہاں جھیلنے پڑیں گے، انسان تکلیف نہیں چاہتا کہ میری صحت کو تکلیف لگے مگر یہاں تکلیف جھیلنی پڑے گی، انسان غم دیکھنا نہیں چاہتا مگر یہاں غم دیکھنے پڑیں گے۔ تو یہ جنت کے سپنے ہیں۔ اس کا بھی سوال اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس بھی رکھی ہے ہر انسان کے اندر، جیسے کھانے کی بھوک، پانی کی پیاس۔ یاد رکھیں، روٹی سے بھوک نہیں مٹتی، اللہ کے حکم سے بھوک مٹتی ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پیاس نہیں بجھاتا ہے، اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ اسی پرکار سے جیسے روٹی پانی کی بھوک پیاس ہے، اسی پرکار سے ہماری روح کے اندر اللہ کی بھی پیاس ہے۔ اب انسان نے وہ پیاس دنیا میں برباد کر دی، دنیا میں بھٹک گیا، اندر کی آواز کو دبا دیا۔ جنت کے سپنے رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، مگر دنیا میں جو ہے ان کو برباد کر دیا۔ دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر جنت کے سپنے پورے کرنے کے چکر میں تباہ ہو کے مر گیا، مگر پیاسے ہی مرا۔ یہاں خواہشیں پوری نہ ہو پائیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ جنت کی خواہشیں دنیا میں کیسے جائیں گی بھائی پوری؟ جنت ایک الگ دنیا ہے جس میں موت نہیں، جس میں دکھ نہیں، جس میں بڑھاپا نہیں، جس میں کوئی پریشانی نہیں، جس میں تکلیف نہیں، بیماری نہیں۔ یہ جہان الگ ہے، وہ جہان الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہے، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، آفتوں کا گھر، خطروں کا گھر۔ موت کا یہاں تانڈو ہے چاروں طرف، روز مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں۔ تو جنت کا مقابلہ یہ دنیا کیسے کر لے گی بھائی؟ اب کوئی زیادہ ہی بڑا اللہ کا نا قدرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو راہ نہ دکھائے گا جو اللہ کی قدر نہ کرے گا، وہ بھٹک کے مر جائے گا۔ جس دن مرے گا، آج تو گمان یہ لیے پھرتا ہے، ارے کچھ نہیں ہے موت کے بعد۔ اللہ کی بات کوئی سمجھائے تو اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں، سنتے نہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، جس وقت موت آئے گی اس کے طوطے سے اڑ جائیں گے۔ جب آنکھ کھلے گی کہ میرا ایک مالک تھا، میرا امتحان چل رہا تھا، مجھے دنیا میں امتحان کے لیے گیا تھا اور میں نے سارے جیون کا بیڑا گرک کر دیا، میں نے طوطے سے اڑ جائیں گے اس کے۔ ہائے، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گئے، ناکام ہو گئے ہمیشہ کے لیے، جاؤ جہنم کی آگ میں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کری، اس کی طلب کو تم نے مٹا دیا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا۔ اب جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اب اس کی ہائے اور پکار کا کوئی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کیا گہرائی ہوگی؟ ہمیشہ کی ناکامی کا درد اس کا کیا ہوگا، سمجھ نہیں سکتے ہم۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کا ناقدرہ ہے، جو دنیا میں اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں سچائی سے، روز لوگ مر رہے ہیں مگر انہیں کوئی احساس نہیں۔ انہیں قرآن میں کہا گیا تم کسی بھی طرح سے جو مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں،
انہیں تم کسی بھی طرح سمجھاؤ وہ ہوش میں آنے والے نہیں ہیں۔ جو مر چکے ہیں سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمارا جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم عقل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو کدھر لگا رہے ہیں، اچھائی پہ یا برائی پہ؟ یہ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے پڑے ہیں، برائی پر چل کر اسی جیون کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی وہ 4-5 بھیا ہیں، وہ 3 بھیا کامیاب ہیں، اس کا یہ دھندا ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، بڑے کامیاب ہیں۔ ارے کائے کی کامیابی یار ہیں؟ جو مقدر میں روزی لکھی ہے وہ ملنی ہے۔ مقدر میں لکھی ہوئی روزی سے ایک دانہ فالتو لے نہیں سکتے۔ کچھ سمے کا جیون ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد سب مر جائیں گے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مر گیا وہ کامیاب ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہے، تباہ اور برباد ہے۔ تو جس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لگا، مالک کی طرف نہ لگا کہ مالک نے جیون کیوں دیا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا پڑا ہے، وہ تمہیں کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ ارے نہیں بھائی، کچھ سمے کے بعد سب جانے والے ہیں مر کے دنیا سے، کوئی نہیں رہے گا یہاں پر۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے مر گیا، اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، تباہ برباد۔ کائی کامیابی ہے بھائی؟ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ کہ اس کا کام بڑھیا ہے، کہ اس کا دھندا بڑھیا ہے، ارے کائے کا بڑھیا ہے؟ جو مقدر میں روزی لکھی ہے وہی ملے گی۔ کچھ سمے کے بعد جو کچھ بٹور رہے ہیں دنیا میں سب اکٹھا کر کے چھوڑ کے مر جائیں گے۔ اگر اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا تو جیون ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، شریر کی طاقت سے، عقل کی طاقت سے اگر اللہ ہی کے لیے کوشش نہ کری، اس کی کھوج نہ کری، اس کے لیے محنت نہ کری، دنیا بٹورنے میں لگے رہے، تو آخر دنیا میں کون رہا ہے؟ ہمیشہ سب کو جانا ہے مر کے، روز مر رہے ہیں لوگ۔ کیا اس نے پا لیا ہمیشہ کی ناکامی کے سوا؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی دھوکے کے نشے میں کہ میرا مکان بن گیا میں کامیاب ہو گیا، میری نوکری لگ گئی میں کامیاب ہو گیا، میری جاب لگ گئی میں کامیاب ہو گیا، میرا فلاں بزنس ہو گیا میں کامیاب ہو گیا، میں نے اتنی زمین لے لی میں کامیاب ہو گیا۔ ارے نہیں میرے بھائی، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا ہی کامیابی ہے۔ دنیا کو تو انسان پا کے بھی کھو دے گا، آخر مرنا ہے۔ اگر موت نہ آتی تو پھر دنیا بٹورنے میں لگے رہتے، دنیا کی دوڑ لگاتے۔ لیکن میرے بھائی یہ بہت ناپیدار زندگی ہے، پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب سب کچھ چھوٹ جائے۔ جو کچھ دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہیں، مال دولت، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، زمین جائیداد کی دوڑ میں لگے پڑے ہیں، پتہ نہیں یہ کب چھوٹ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ جی آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد زندگی ہے، ہمارا ایک مالک ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اچھے بروں کو چھانٹ رہا ہے، کہاں ہے موت کے بعد زندگی؟ کہاں ہے ہمارا پیدا کرنے والا؟ دکھتی تو ہے نہیں موت کے بعد زندگی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جب امتحان ہوتا ہے، پیپر ہوتے ہیں، تو پیپر میں اتر نہیں دکھایا جاتا، اتر جو ہے نہیں دکھایا جاتا۔ اگر اتر دکھا دیں گے تو پھر امتحان کیا ہوا ہے؟ اگر پرشن کے اتر دکھا دیں گے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اس لیے یہ جیون کا ہمیں سمے دے دیا ہے، موت تک ہمیں چھوٹ دے دی ہے، اتر اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھایا ہے۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد کوئی لوٹ کے نہیں آتا، موت کے بعد ہے زندگی۔ تو موت سے پہلے پہلے ہمارا امتحان ہے۔ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنا دی ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو جیون جیے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کون چلتا ہے اور کون اس کا النگھن کرتا ہے، یہ امتحان ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ سے آدیش آتے ہیں، اسی رچنا کے آدھار پر کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، یہ امتحان ہے۔ ایک اللہ کی حکومت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، چاہے بادشاہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، کل من الیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر دے، سب مر رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں ہم، ہاں سب مر رہے ہیں، بادشاہ، فقیر، غریب، امیر، سب مر رہے ہیں، سب کو مرنا ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی کون مان رہا ہے تمہاری ان باتوں کو کہ موت کے بعد زندگی ہے، مالک ہے وہ حساب لے گا،
امتحان لے رہا ہے، کون ماننا ہے تمہاری ان باتوں کو؟ تم رات دن لوگوں کو سمجھاتے پھرتے ہو۔ کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایشور نے جو ہے سسٹم ہی جو ہے دنیا کا غلط بنایا ہے۔ اگر امتحان ہے تو کچھ نہ کچھ تو نشانی دکھاتا تاکہ لوگ سمجھتے مانتے، کچھ نہ کچھ تو نشانی دکھاتا، موت کے بعد زندگی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں ہر چیز بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کمی زیادتی نہیں کرتا، کمی بیسی نہیں کرتا کہ صاحب اس چیز میں کمی ہوگی اور اس میں بیسی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ جو بھی چیز اس نے بنائی ہے اس میں کوئی کمی بیسی نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، تو بالکل امتحان لینے کا طریقہ بالکل فکس اور صحیح بنایا ہے، اس میں کوئی کمی بیسی نہیں ہے۔ مگر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سچائی دیکھتے ہوئے بھی سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی کھلی قدرت ہے، چھپی ہوئی قدرت نہیں ہے۔ تو وہ خدا ہے، اس کی خدائی بھی الگ ہی ہے، خدا کی قدرت کے نظارے الگ ہی ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا حکم ہے کہ کسی پرائی بہن بیٹی کو نہ دیکھو، آنکھوں سے غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ پہلی نظر جائز ہے جو دھوکے سے پڑی، لیکن دوبارہ اس کو گھور گھور کے دیکھنا، اس کا مزہ لینا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں ہر وقت بے حیائی کے، بے شرمائی کے، اور آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے غلط پکڑتے ہیں، پیروں سے غلط چلتے ہیں، ہمارے وجود کے اندر برائی سمائی ہوئی ہے، تو میرے بھائی ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ہم نے اپنے مالک کے حکم کا النگھن کیا، جبکہ اس کا حکم ہے کہ اچھائی پر چل، برائی سے بچ۔ تو جب ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو پھر ہم ظلم کرنے کے بعد اللہ نے سچائی سے ہمیں اندھا کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تم روز اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیا تمہاری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر بھی تم دنیا میں ایسے رہ رہے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں، تو تم یہ سچائی سے اندھے نہیں ہو؟ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے بڑے حساب سے، نعوذ باللہ ہمارا رب اس کائنات کا مالک کوئی بھینسا تھوڑی ہے کہ ادا دھند بھاگا چلا آ رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ نہیں میرے بھائی، اس کائنات کا مالک بڑا سوجھ بوجھ والا ہے، بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیے، اس لیے مالک سمجھ میں نہیں آتا، اس کائنات میں اس کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی، اس کائنات میں سچائی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو ظلم کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہی کھیلتے رہتے ہیں اور دھوکے میں بھٹک کے مرتے ہیں میرے بھائی۔ جو اپنے آپ کو برائی میں ملوث کرتے ہیں، سچائی سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اتنے حساب سے یہ کائنات چل رہی ہے، دیکھو نا، روز دن نکال دیتا ہے، ہمیں پھر کام میں لگا دیتا ہے، پوری دنیا کے انسان کام میں لے جاتے ہیں، سب سے کرم کرواتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا سب کے اندر ہے، پھر سب کے کرموں کو دیکھتا ہے کہ کون میرے آدیش پہ چلتا ہے اور کون نہیں چلتا ہے، کون اچھائی پہ چلتا ہے کون نہیں چلتا ہے، پھر آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، کتنے حساب سے کائنات چل رہی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو کرم کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، عقل پہ ذرا زور ڈالیں، کوئی چیز اپنے آپ بھی اتنے حساب سے چل سکتی ہے؟ کوئی ایک حساب سے دن کا نکلنا، رات کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین میں سے گلوں کا اگنا، کوئی چیز اتنے حساب سے چل سکتی ہے بغیر چلائے؟ میرے بھائی، ہم دنیا میں اندھے ہو چکے ہیں، ہماری آنکھ برائی دیکھتی ہے، کان برائی سنتے ہیں، زبان برا بولتی ہے، عقل برا سوچتی ہے، نیت ہماری خراب، نیت ہماری گندی، ہمارے کرم خراب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی سے اندھا کر دیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سے ہی تو اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، عقل کو، نیت کو، سوچ کو، اپنے پورے بدن کو، شریر کو اور آتما کو، روح کو برائی سے پاک کر کے دیکھ، انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور روشنی میں لائے گا، ضرور ہوش میں لائے گا، اس کائنات کی حقیقت تجھے دکھائے گا، اس کائنات کی سچائی کے تجھے ضرور ہوش میں لائے گا، اور مرنے سے پہلے پہلے تجھے ہوش میں لے آئے گا، مرنے کے ہوش میں لے آئے گا، اور مرنے سے پہلے پہلے تجھے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز
الٹپ نہیں چل رہی ہے، ادھا دھند نہیں چل رہی ہے، اللہ کی نگاہ سب پر ہے۔ ہر بندے کا اس کو حال پتہ ہے کہ کون بندہ میری طلب کرتا ہے کہ نہیں، میری خیر کی طلب، بھلائی کی طلب کرتا ہے کہ نہیں، کون میری کھوج کرتا ہے کہ نہیں، کون نہیں کرتا اور کون کرتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے، اس کو ضرور اپنی راہ دکھاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی، اس کائنات میں کوئی چیز الٹپ نہیں چل رہی ہے، بے حساب نہیں چل رہی ہے، تکے سے نہیں چل رہی ہے۔ جو اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ کی پیاس میں دوڑ لگاتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کائنات میں اسے ہوش میں لے آتا ہے۔ لیکن عام آدمی اس کو صرف سمجھ نہیں سکتا، صرف باتوں سے محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ جانے اور وہ جانے۔ تو کھیل تماشا نہیں ہے، ہاں، جس کو اللہ راہ دکھاتا ہے وہ جان جاتا ہے اس کائنات کی حقیقت۔ وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہاں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نا، پوری کائنات کی بھیڑ ایک طرف ہیں دھوکے پہ چلنے والی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اپنی راہ دکھائے، وہ عقل، اس کو ایسی عقل سکھاتا ہے میرا رب، اس کو ایسے سمجھاتا ہے سچائی کو کہ پوری کائنات دھوکے پہ ایک طرف الٹا چلنے والی، اور وہ اکیلا اللہ کی سچے راستے میں سیدھا چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کی عقل کو اللہ تعالیٰ سچائی سمجھا دیتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دھرتی پر سب اللہ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ایک اکیلا نبی ایک طرف، اور پوری دھرتی پہ جو انسان تھے وہ ایک طرف الٹے چلنے والے ہیں۔ ایک دوسرے کو، بھیڑ کو دیکھ کر کے انسان بہت چلتا ہے الٹا۔ اتنے لوگ چوری کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ اتنے لوگ سود لے رہے ہیں، میں لے رہا ہوں تو کیا حرج ہے؟ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر برائی کرنے والے زیادہ بہہ جاتے ہیں لوگ۔ بھیڑ میں کو بھیڑ دیکھ کے بہت بھاگتی ہے، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ فریب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے کچھ تو غور کرے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، سچائی کیا ہے، سچائی کی تحقیق کروں۔ تو میرے بھائی، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، پوری دنیا ایک طرف اور ایک اکیلا انسان ایک طرف، اللہ اس کی عقل کو پختگی کے ساتھ سچائی اس طرح سمجھا دیتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو ایسے سمجھا دیتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تو لاکھوں انسان روز مر رہا ہے، جو زندہ ہے وہ بے ہوش ہے، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے مجھے بھی مرنا ہے۔ لیکن جس کو ہدایت ملی، اس پر اس کائنات کی حقیقت کھل جاتی ہے، وہ جاگ جاتا ہے کہ ہاں، یہ دھوکے کا جہان ہے، مالک ہے جس نے چھوڑ رکھا ہے، امتحان لے رہا ہے، ان قریب اٹھانے والا ہے دنیا سے مجھے بھی، جیسے اور چلے گئے اٹھ کے یہاں سے۔ تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے، وہ اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور اسی بات کو جب مرنے کے بعد قیامت کے دن جب سب کا رزلٹمنٹ ملے گا، تو جو لوگ تیاری کر کے گئے ہوں گے بڑے خوش ہوں گے کہ ہم تو پہلے ہی معلوم تھا، ہم اس لیے تیاری کر کے آئے، آج ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ اور جنہوں نے سوچا کچھ نہیں ہے، موت کے بعد کھیل تماشا زندگی کو بنا لیا اور دنیا کی دوڑ لگاتے رہے اور مر گئے اسی حالت میں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ وہ روئیں گے، چیخیں گے کہ ہم تو تیاری کر کے آئے نہیں تھے کچھ بھی، آج تو ہمارے ساتھ بہت برا برتاوا ہونے والا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے رہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا، مر کے مٹی مل جانا ہے، کچھ نہیں ہے زندگی موت کے بعد۔ تو وہ دہاڑ مار مار کر چیخیں گے کہ آج تو ہمارے ساتھ جو ہے کمر توڑ برتاوا ہونے والا ہے، آج ہماری تباہی پھرنے والی ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم جو بتا رہے ہو بات تو تمہاری سچی ہے، مگر ان پہ چلتے کیوں نہیں ہیں لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی، قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کے بہکائے میں آؤ گے تو تمہیں میری راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بات کو، اور یہ بات سچی بھی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، سچائی سے اندھے گونگے بہرے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کری اور اللہ کی طلب نہ کری۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے کہ بھئی ہمارا ایک مالک ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، گندے پانی سے انسان ہمیں کسی نے بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، اور جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا، جیسے کہ اور ہمارے سامنے مر رہے ہیں۔ اگر یہ قدر کرتے اللہ کی، اپنے مالک کی کھوج کرتے، اس کے لیے محنت کرتے، اس کی طلب کرتے، اسے پانا چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھاتا۔
مگر دھرتی پر زیادہ تر لوگ ناقدرے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے، طلب نہیں کرتے، اپنے اہنکار میں، اپنے گھمنڈ میں دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، مال دولت موہ مایا کی ہوس میں دنیا بٹورنے کے کھیل تماشا، یہ کھیل تماشا ہے جو جیون کا مقصد ہے، اس سے ہٹ کر دنیا بٹورنا، ایسی زندگی کے پیچھے بھاگنا جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، یہ کھیل تماشا ہے میرے بھائیوں۔ کھیل تماشے میں لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کیوں دے گا؟ بھئی امتحان میں تو چھوٹ دی جاتی ہے نا، امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ اب جو اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، سچا راستہ دکھا دے گا، اسے ہوش میں لے آئے گا، اس کو جگا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہوگا، اپنی تعریف کرائے گا، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، چاہے وہ کتنی بڑا گیانی اور مولوی اور پنڈت ہو، وہ گمراہ ہی رہے گا، وہ سچائی کے ہوش میں نہیں آ سکتا، کیونکہ سچائی کے ہوش میں بھی اللہ ہی لاتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ ہمارے دل کی خاموشی کو اللہ جانتا ہے، ہمارے من کے حال کو اللہ جانتا ہے۔ آہستہ بولو جب بھی سنتا ہے، زور سے بولو جب بھی سنتا ہے، من میں بولو جب بھی سنتا ہے، من میں سوچو جب بھی جانتا ہے، وہ ہمارا ہر پرکار کا حال جانتا ہے، وہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر، پاک کر، اور اللہ سے رو کے مانگ، پھر دیکھ تجھے اللہ تعالیٰ کیسے راہ دکھاتا ہے، تجھے کیسے اس دنیا میں ہوش میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر چیز سے پوتر ہے، ہر برائی سے پوتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک بندے کو ہی پسند کرتا ہے، پاک انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اپنے من کی سوچ کو تو پاک کر کے دیکھ، تو اپنی روح کو، اپنی آتما کو اور شریر کو پورے طور پر برائی کی گندگی سے پاک کر کے تو دیکھ، پھر اللہ تعالیٰ تجھے کیسے راہ دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ پاک انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر تو گندگی سے پاک کر کے دیکھ، پھر دیکھ تجھے کیسے راہ دکھاتا ہے وہ، پھر دیکھ کہ تجھے اس کائنات میں وہ کیسے تیرا دھوکہ ہٹاتا ہے، سچائی کے تجھے ہوش میں لاتا ہے۔ اس دنیا میں شیطان کے عام طور پر برائی کے ماحول نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بے فضول کی بات نہیں ہے، ان پہ عمل کر کے دیکھ، پھر قدرت کیسے اثر دکھاتی ہے اپنا، پھر دیکھ غور کر کے۔ ہاں اتنا ہے کہ برائی کے ماحول میں، جب برائی کا ماحول ہو تو اس میں سچائی سمجھانے والے کوئی اکا دکا ہو تو اس کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، سچائی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس دنیا کے برائی کے ماحول میں، دھوکے کے ماحول میں اس قدر انسان بن چکا ہوتا ہے کہ اسے سچائی کھیل دکھائی دیتی ہے، بیکار دکھائی دیتی ہے، بے فضول دکھائی دیتی ہے، اور اسے یہ ہوش نہیں آتا کہ میں خود دھوکے میں کھیل رہا ہوں، میں سچائی کا انکار کر رہا ہوں، اس کا انجام موت کے بعد بھینکر ہونے والا ہے۔ میں اس جیون کی بازی میں، امتحان میں فیل ہونے والا ہوں ہمیشہ کے لیے، بربادی میرا مقدر بننے والی ہے موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جو اپنے مالک کو پہچان لے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، اور جو مرنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، وہ سب سے بڑا پوری دنیا میں عقل مند اور سمجھدار ہے۔ یہ بات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی ہر وقت مسلسل امتحان ہے، کبھی آسانی کے حالات، کبھی پریشانی کے حالات، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہتا ہے اور دکھاتا رہتا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے آگے بے بس ہو، کمزور ہو، جیون کے مقصد کو تلاش کرو، میری طرف غور کرو۔ تو سب سے پہلے انسان کی رچنا یعنی فطرت اور عقل کا امتحان ہے۔ اگر سلیم الفطرت اور سلیم العقل ہے انسان، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر نہیں بگاڑا ہے، اور عقل بھی اس کی درست ہے، فطرت رچنا بھی اس کی صحیح ہے، تو اللہ کو پہچان لے گا کہ یہ زمین آسمان ہر چیز ایک ہستی کے اشارے پر چل رہی ہے۔ زمین آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب چیز مرنے مٹنے والی ہیں۔ یہ سب سے پہلا امتحان ہے۔ پھر اللہ کو پہچان کر اس پر پھر جم جانا، سچائی کو جان کر۔ سچائی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کی بادشاہت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کو پہچان کر اس پر پھر جم جانا، ہاں دل میں بات ٹھک جانا
تو یہ عمل کرم کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سچائی کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے تو اس کا ہر حکم ماننا ہے۔ جس چیز سے اس نے روک دیا ہے، ہاں، جس کو حرام قرار دیا اس سے رک جانا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر چلنا ہے۔ اللہ کو مانا ہے تو اس کا حکم پورا کرنا ہے، چاہے گردن کیوں نہ کٹ جائے۔ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرنی، چاہے گردن کیوں نہ کٹ جائے۔ یہ انسان کے کرموں سے اس کا امتحان ہے، یہ عملی ٹیسٹ ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو انسان کے اندر ہے، اور عقل کا امتحان ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا اور عقل کو کدھر لے گیا تو، اللہ کی دی ہوئی طاقت تو نے کہاں لگائی، اچھائی پر یا برائی پر؟ جبکہ اچھائی میں سکون رکھا گیا تھا تیرے اندر، اور برائی سے بے چینی رکھی گئی تھی۔ تو انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے غور کرے کہ یہ سورج بھی رب نہیں ہے، میرا مالک نہیں ہے، ہاں یہ بھی بندھن میں بندھا ہوا ہے، چاند بھی رب نہیں ہے، پتھر بھی رب نہیں ہے، دنیا میں جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں یہ مالک نہیں ہیں، ان سب کو مرنا مٹنا ہے۔ یہ ساری کائنات ایک ہستی کے اشارے پر، ایک ہستی کے حکم کے پابند ہے۔ تو بھئی میں نے تو اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ ایسے دیکھے اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سمبندھ میں سچی بات نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ کسی کی مانتے ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگ دھرتی پر گمراہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، دھرتی پر زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، اگر تم ان کی باتوں میں، ان کے بہکائے میں آؤ گے تو تمہیں یہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو بھئی میں تو اپنی بتا رہا ہوں کہ میں نے تو اس دنیا میں بڑی ایک عجیب بات دیکھی کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اپنے آپ کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، غور و فکر کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی کھوج کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی طلب نہیں کرتے، برائی چھوڑنے کو تیار نہیں، جو جہاں بس لگا پڑا ہے وہ وہاں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کتنے بھی سمجھا لو مگر انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی انسان سب سے مشکل مشین ہے، بس جو اللہ کی طلب کرے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ اسی کو ہوش میں لائے گا، اسی کو ہدایت دے گا۔ میرا کام ہے سچائی لوگوں تک پہنچا دینا، میں کسی کو ہوش میں نہیں لا سکتا، ہاں ہوش میں اللہ ہی لائے گا، مگر جو اس کی کھوج کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا۔ زیادہ تر انسان اپنا بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ ہوش نہیں ہے کہ مالک نے جیون دیا ہے۔ یہ جیون جیسے صبح کو جو ہے دن نکلتا ہے اور پھر بہت تیزی سے دن بھاگتا ہے، دن جو ہے ختم ہونے کی طرف بھاگتا ہے، دن کی شام ہونے کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی پرکار جیون کا ہم سمے لے کے آئے ہیں، اور ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی جیسے دن بھاگتا ہے، آگے کو 11 بج گئے، 12 بج گئے، بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ زندگی کا سمے بھی موت کی طرف، ختم ہونے کی طرف تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ مگر جس نے غور نہ کیا، جس نے دھیان نہ دیا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، اس کی ناقدری کر کے مر گئے، تو انہیں ہوش نہیں ہے کہ ہماری بربادی پھرنے والی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے والے ہیں۔ لوگ غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اے انسان، کس قدر تو کھویا ہے اس جہاں، اس دنیا کے میلے میں، اور تو خدا کو بھولا ہے فتح کے اس جھمیلے میں۔ مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے، کیا سمجھ کہ تو آخر اس سے پیار کرتا ہے۔ اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے، ہر انسان جو ہے اپنے کام دھندے، امیر ہو یا غریب ہو، اپنی اپنی الجھنوں میں الجھا ہوا۔ ارے سچائی پہ غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے۔ دنیا میں اندھے گونگے بہرے بن کے لگے پڑے ہیں بس۔ کس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں، تو خدا کو بھولا ہے فتح کے اس جھمیلے میں۔ مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے، کیا سمجھ کہ تو آخر اس سے پیار کرتا ہے۔ اپنی اپنی فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے، اور زندگی حقیقت میں کیا ہے کون سمجھا ہے میرے بھائی۔ آج سمجھ لے زندگی جاری ہے ہر روز، ہر منٹ، ہر گھڑی، زندگی کا سمے ختم ہو رہا ہے۔ آج سمجھ لے کل یہ موقع ہاتھ نہ تیرے آئے گا۔ وہ غفلت کی نیند میں سونے والے، کل مرنے کے بعد تو دھوکہ کھائے گا، پھر تو تباہ ہو جائے گا، پھر تیرے پاس رونے کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، کیونکہ امتحان موت تک ہے۔ اگر تو غفلت میں مر گیا، تجھے موت پہ فرشتے آئے سامنے اور تجھے پھر ہوش آیا
تو میرے بھائی پھر اللہ تعالیٰ معافی قبول نہیں کرے گا. تو معافی مانگے گا اللہ سے، اللہ نہیں مانے گا پھر. تو کیوں اس گارے مٹی کی دنیا کے چکر میں میرے بھائیوں جنت کے جیون کو گنوا رہے ہو؟ ارے وہ جیون کامیاب ہے جس میں کبھی موت نہ آئے، اس کی تیاری کرو جس میں کبھی ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ آئے، ایسے سکھ جس میں دکھ نہ آئے، ایک جرے کے برابر انسان کو دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی. ارے وہ جنت کی تیاری کرو. اس گارے مٹی کی دنیا سے دھیان ہٹاؤ، یہاں جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. اگر تم اپنے مالک کو بھول کر اس دنیا میں دوڑ لگا رہے ہو تو یاد رکھنا یہ بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اگر اسی حالت میں مر گئے تو میرے بھائیوں ہمیشہ کی بربادی پھر آ رہی ہے موت کے بعد. تو میرے بھائیوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ہوش میں لائے، ہمیں اپنا سچا راستہ دکھائے، تو دیکھو اپنے آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں، کائنات کے مالک نے، سچے مالک نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی ہے. اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر جو رچنا ہے کیا فرمائی ہے؟ اب دیکھو میں تمہیں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. اب دیکھو آپ قرآن مجید کا ارتھ، اس سورہ کا ارتھ پڑھنا. آپ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو اس کا ہندی میں ارتھ پڑھنا، آپ ترجمہ پڑھنا. سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 1 سے لے کر پڑھیں. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، کائنات کا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو اسپشٹ کر دیتا ہے. دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو اسپشٹ کر دیتا ہے، سورج کو دکھا دیتا ہے. اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے. اور آسمان کی اور اس ستا کی قسم جس نے اسے استھاپت کیا ہے، اپنی قسم بھی کھائی، اللہ نے بنایا ہے. اور زمین کی اور اس ستا کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے، اپنی قسم کھائی. اور مانوی آتما کی اور اس ستا کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھیک کیا ہے، یعنی انسان کے اندر اپنی رچنا کو بڑے ناپ تول کر بڑے حساب سے بنایا ہے. پھر اس کی برائی اور پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی. اس کے سامنے خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا انسان کو اور برائی کا راستہ بھی دکھا دیا. یقیناً سفلتا پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرے. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. کسی کے بہکائے میں نہ آؤ، یہ کائنات کے سچے مالک کا سچا حکم ہے. اسی راستے پر چل کر انسان کامیاب ہوگا کہ کامیابی وہ پا گیا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، انسان کی آتما برائی کی گندگی سے کب پاک ہوتی ہے؟ جب اللہ کے سامنے سجدے میں رو رو کے اللہ سے انسان معافی مانگتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر دیتا ہے. پھر آگے کہا کہ اور ناکام ہو گیا وہ جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا. ناکام ہو گیا وہ جس نے اچھائی کے خیالات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کو دبا دیا اور برے خیالوں پہ چلا اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا. وہ ناکام ہو گیا. میرے بھائیوں سب کو مرنا ہے، کون دنیا میں رہے گا ہمیشہ؟ دیکھو سچائی کے راستے کو پہچانو. ہمارے من میں سے دو آواز آتی ہیں، ایک اچھائی کی اور ایک برائی کی. اچھائی کی آواز اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی کی آواز شیطان کی طرف سے آتی ہے. اگر ہم نے اچھائی کی آواز کو دبا دیا اور شیطان کی آواز کو ابھار دیا تو ہم برے انسان بن کے مریں گے. اگر برے بن کے مرے تو جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں ہم جھونک دی جائیں گے. کتنے سارے خداؤں کو لوگ مان رہے ہیں. ارے میرے بھائی اپنے اندر ایشوری رچنا کو دیکھ کہ تیرے اندر اس نے اپنے آپ کو ایک کو پکارنا رکھا ہے. جب تھک جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو تیری آتما 20 خداؤں کو نہیں پکارتی، 33 کروڑ خداؤں کو نہیں پکارتی، ایک مالک کو ہی پکارتی ہے. اس لیے سب کا مالک ایک ہے مگر اس کے نام اچھے انیک ہیں. چاہے الگ الگ ناموں سے پکارو لیکن ہے وہ ایک ہی اس کائنات کا مالک. کبھی اپنی آتما پر، کبھی اپنی روح پر اٹھتے بیٹھتے میں، تھکان میں کبھی محسوس تو کرنا کہ تمہاری آتما کتنوں کو پکارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا بنائی، ارتھات اس کو، انسان کو ایسا شریر اور مستک پردان کیا، ایسی گیان اندریاں دیں اور ایسی شکتیاں اور چھمتائیں دیں جن کے کارن وہ دنیا میں
اس کام کے یوگیہ ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے ہیں۔ ہاں، اللہ نے رچنا بنائی، ہمیں شکتیاں دی، طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے انسان کے بھیتر سرشٹا نے، بنانے والے نے بھلائی اور برائی دونوں کی ابھیروچیاں اور جھکاؤ رکھ دیے ہیں۔ ہاں، احساسات، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ۔ دوسرے یہ ہے کہ ہر انسان کی انتر چیتنا میں اللہ نے یہ دھارنائیں رکھ دی ہیں کہ نیتک درشٹی سے کوئی چیز بھلائی ہے، یعنی کہ اس کو دکھایا راستہ کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے، کوئی چیز برائی ہے۔ اچھے نیتک گن ایوं کرم اور برے اصلیل سوبھاؤ ایوं کرم سمان نہیں ہیں، یعنی اچھائی برائی برابر نہیں ہے۔ دراچار ایک بری چیز ہے اور اچھائی پر چلنا، پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ یہ دھارنائیں انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ اجنبی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی پراکرتک ان سے پریچت ہے۔ جس نے مالک نے بنایا ہے وہ پریچت ہے، اور انسان خود بھی جانتا ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، اچھائی پہ چل رہا ہوں یا برائی پہ چل رہا ہوں۔ اور سرشٹا نے، ہمارے بنانے والے نے برے اور بھلے کی پہچان جنم جات سے، ماں کے پیٹ سے، جنم جات سے، روپ سے اس کو پردان کی ہے۔ اور آتما کو پوتر کرنے کے لیے آتما کے شدھیکرن کا ارتھ اس کو برائیوں سے مکت کرنا اور اس میں بھلائیوں کو وکاست کرنا ہے، اپنی آتما کے اندر، اپنی روح کے اندر۔ اور اس کو دبانے کا ارتھ یہ ہے کہ انسان اپنے من کے برے رجحانوں کو ابھار کر اچھے رجحانوں کو دبا دے، یعنی اچھائی کی آواز بھی آ رہی ہے اندر سے، من کے اندر سے، اور برائی کی بھی آ رہی ہے، تو اچھائی کو دبا دے اور برائی کو ابھار دے، تو پھر انسان برا انسان بن جائے گا۔ اور جو انسان اپنے اندر اچھے خیالوں کو ابھار دے اور برے خیال کو دبا دے تو انسان اچھا بن جائے گا۔ یہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی سیدھی باتوں کو ٹیڑھی میڑھی بنا کر کے اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اصل میں یہ ظالم ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ الف لام میم، پہلے شروعات میں ہی کہ میرے بندے اپنے آپ کو جاہل سمجھ، اپنی اوقات کو پہچان کہ تو کچھ نہیں ہے، کچھ سمے کے بعد مٹی ملنے والا ہے، اور میرے سامنے رو، عاجزی اختیار کر، ہاں میری تعریف پر راضی ہو جا، اور مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں تو جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، تو مجھے اپنا قرآن سکھا، تو مجھے سیدھی راہ دکھا، اس کے اندر تو مجھے روشن راہ دکھا، تب میں تجھے سچا راستہ دکھاؤں گا اپنا۔ اب جس کے اندر اہنکار ہو، نیت خراب ہو، نیت گندی اور بھدی ہو، سوچ گھٹیا ہو ہیں، اور ٹیڑھی راہ پکڑ رکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کبھی نہیں سمجھائے گا، وہ دنیا سے ایسے ہی بھٹک کے مر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کو پڑھنے کی بھی شرط ہے کہ انسان اپنے بدن کو بھی صاف کرے اور اپنی نیت اور سوچ کو بھی برائی سے شدھ کر کے قرآن کو پڑھے، اللہ سے رو رو کے مانگے اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائے، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے قرآن کو سمجھا، تب اللہ سمجھائے گا۔ اب یہ کتنے انسانی شکل میں شیطان ہیں جو اسلام دھرم کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے اس کی کتاب کو، اس کے کلام کو بدنام کرنے میں لگے۔ یہ بگاڑ کیا لیں گے میرے بھائی؟ یہ دھرتی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ کچھ سمے کے بعد ہی جو ہے دنیا سے مر مر کے چلے جائیں گے یہاں سے، اور اپنے آپ کو برباد کر جائیں گے، اور جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے، اور موت کے بعد اتنا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تک چبا جائیں گے، اور اتنا پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ لیکن پھر پچھتاوے سے کچھ نہیں بنے گا، ہمیشہ کی بربادی مقدر میں لکھ چکی ہوگی۔ آج انسان برائی سے اور گھمنڈ سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے دنیا بنائی تو اس لیے ہے یہ، تاکہ یہاں کھرے اور کھوٹے چھانٹے جائیں۔ جو اچھا ایمان والا ہو اس کو ہمیشہ کا جیون دیا جائے موت کے بعد، اور جو برا ہو، برائی کی گندگی ہو، اس کو اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دی جائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے وہ مقصد تو پورا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ایمان لے کے مر رہے ہیں اور کتنے لوگ بغیر ایمان کے مر رہے ہیں۔ تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ سوالوں کے جواب پورے ہو گئے۔ میں تو بھائی تھک گیا ہوں، سمجھاتے تھک گیا ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہماری بات یوٹیوب پہ سن رہے ہیں وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں اور دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔
خود بھی اچھائی پر چلیں، جیون جا رہا ہے موت کی طرف، دیر نہ لگائیں، لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ کریں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جو جیون کا سمن لے کے آئے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، پھر کچھ نہیں بن پائے گا، ابھی وقت ہے، ابھی کر لو۔ ہاں، کل کے بھروسے مت چھوڑو، کل کرتے کرتے کتنے لوگ مر گئے یہاں سے، کتنے مر جاتے ہیں روز، اس لیے تیاری کرو تاکہ اصل جو جیون آ رہا ہے اس کی کامیابی حاصل ہو، اور جتنا ہو سکے سچائی پر خود بھی چلو اور ہمارے چینل کو پھیلائیں، اور جو بھی ویڈیو ہماری طرف سے آئے، لمبی یا چھوٹی، سب کو دیکھو، سب کو سنو، کیونکہ لمبی ویڈیو میں تھوڑا سا تفسیر سے بات کر لیتے ہیں، خلاصہ کر دیتے ہیں صحیح طریقے سے، تو لمبی ویڈیو میں اور اچھا ایمان بنے گا، تو لمبی ویڈیو کو اور زیادہ دیکھو، چھوٹی بھی دیکھو، بڑی بھی دیکھو، جس مالک نے جیون دیا ہے اس کے لیے کچھ تو کوشش کریں، اس کے لیے کچھ تو وقت دیں کم سے کم، جبھی تو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا وہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو سن کر آپ کے دل دماغ کے دھوکے کے نشے پر کافی اثر پڑا ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔